بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو دی لیکچر نمبر 4. آج کے لیکچر میں بات کریں گے ہم چیلنجز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس سے پہلے بھی جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی انٹرنل ایکسٹرنل فورسز کی, آج فردر بات کریں گے اور ہم فوکس کریں گے کہ ٹیکنالوجی کا کیا امپیکٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, we will cover following topics in this lecture. Impact of technology, کہ ٹیکنالوجی کا کیا امپیکٹ ہے HRM پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ, اور ورک فورس ڈائنامکس کیا ہے, اور ڈیموگرافک چینجز کی وجہ سے HRM پالیسیز اینڈ پریکٹسز میں کیا چینجز آتی ہیں, اور ان سے کیسے ٹیکل کرنا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈائیورسٹی مینجمنٹ کے اوپر. So dear students, we start the lecture. There are basically three main factors that affect strategic human resource management. These are technological advancement, جیسے کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی آئی ہے اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ آئی ہے انڈسٹری میں, اسی طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پالیسیز اور پریکٹسز میں بھی انفلوئنس آتا ہے. اور ان چینجز کو دیکھتے ہوئے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی پالیسیز بنانی ہوتی ہیں تاکہ وہ افیکٹولی آرگنائزیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے بعد ہے ڈیموگرافکس اینڈ ڈائیورسٹی کا, کہ ڈیموگرافک چینجز کی وجہ سے جیسے کہ ایجوکیشن لیول انکریز ہوا ہے لوگوں کا, اس طرح اربنائزیشن ہوئی ہے, لوگ رورل ایریا سے اربن ایریاز میں آئے ہیں, اس طرح اور سے بہت سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ڈیموگرافک چینجز کی وجہ سے ورک فورس ڈائیورسٹی آئی ہے, کہ جس میں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ, ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ جب ایک ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں تو اسے ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا فینومینا ہے آج کل کے دور میں ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی جسے کہہ سکتے ہیں ہم. اس کی وجہ سے بھی ڈائیورسٹی کا ایشو جو ہے بڑا ہی ہائی لائٹ ہوا ہے, اور جو آرگنائزیشن انکریج کرتی ہیں کہ ان کی ورک فورس جو ہے ڈائیورسیفائڈ ہو, فرام ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ ہو, اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوں, تاکہ آرگنائزیشن میں کریٹیوٹی آئے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے گلوبلائزیشن کی. اس کا بھی امپیکٹ ہوا ہے اسٹریٹجک HRM پہ, کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے, اور اس کا مینلی جو فورس ہیں وہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہیں, جیسے کہ انٹرنیٹ ہے, گلوبل ورلڈ ہے, WWW ورلڈ وائڈ ویب ورلڈ ہے, جس کی وجہ سے اب جو بزنس ہیں وہ ایک ڈومیسٹک ایریا میں نہیں ہوتا, ایک کنٹری میں نہیں ہوتا, بلکہ جو پروڈکٹ اور سروسز ہیں آل اوور دی ورلڈ جو ہیں مارکیٹ کر سکتی ہیں آرگنائزیشنز, جس کی وجہ سے HRM کو بھی یہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کہ گلوبلائزیشن میں کیسے آپریٹ کرنا ہے, کس قسم کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پالیسیز اور پریکٹسز ہونی چاہیے. So student, there are three factors, major factors جن کو کہہ سکتے ہیں that affect strategic HRM. وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, ڈیموگرافکس اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ گلوبلائزیشن. تو یہ فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں یا افیکٹ کرتے ہیں اسٹریٹجک HRM کو. Impact of technology. An organization technology is the process by which inputs from an organizational environment are transformed into output. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی پروسیس بھی ہو سکتا ہے, ٹولز ہیں, مشین ہیں, جن کے ذریعے جو ان پٹس ہیں ان کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ فائنل پروڈکٹ ہے یا سروس ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے بیسیکلی از اے پروسیس بائی وچ ان پٹس فرام این آرگنائزیشن انوائرمنٹ آر ٹرانسفارم انٹو آؤٹ پٹ, جو ان کی فائنل پروڈکٹ ہو سکتی ہے یا سروسز ہو سکتی ہے. اٹ انکلوڈس ٹولس, مشینری, اکوپمنٹس, ورک پروسیجر اینڈ امپلائی نالج اینڈ اسکلز. اب دیکھیں کہ اس میں ٹولز بھی ہیں, مشینری ہیں, جو پروسیس ہیں جن کے ذریعے جو ہے ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے, اکوپمنٹس ہیں, اسی طرح ورک پروسیجر ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, امپلائی نالج اینڈ اسکلز ہیں, جس کی وجہ سے جو ان پٹس ہیں وہ آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں.
Advancement in technology and workforce critical to sustain competitive advantage. اب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آرگنائزیشن جو ہیں اب ڈائنامک آرگنائزیشن ہیں، انہیں کنٹینیوسلی اپنے پروسیس میں، فنکشنز میں امپروومنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے مارکیٹ میں سسٹین کر سکیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. جو آرگنائزیشنز ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور فورس ہی کرتی ہیں کہ کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئے گی، اس کے اکارڈنگلی اپنے بزنس پروسیس کو چینج کرتی ہیں، موڈیفائی کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں، تو وہ آرگنائزیشن جو ہیں اپنا مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سسٹین کر سکتے ہیں. ادروائز وہ کمپنیز جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتی اور جو ہے نیو پروسیس جو ہیں آئے ہیں، ٹولز ہیں، مشینریز ہیں، ورک پروسیجرز ہیں، اگر ان کو فالو نہیں کرتی یا اڈاپٹ نہیں کرتی، وہ آرگنائزیشن مارکیٹ میں اپنا جو ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج وہ سسٹین نہیں کر سکتی. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر انداز میں پرفارم کرے، کہ اسے اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر کمپیٹیٹیو ایج ہو، ایڈوانٹیج حاصل ہو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے امپلائیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریسورسز ہوتے ہیں، جیسے کہ فائنینشیل ہے، ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، اسی طرح ہیومن ریسورس بھی ہیں. تو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے، اپنے پروسیس کو بہتر کر کے، اور اسی طرح اپنے کوالیفائڈ اور نالج اور اسکل ورکر کو ہائر کر کے، ان کو ٹرین کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے ایک جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت اچھے انداز سے پرفارم کر سکتی ہے، اور ان کی جو پروڈکٹ اور سروسز ہوتی ہیں وہ کوالٹی کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. مینز کہ وہ کمپیٹیٹر سے اچھا پرفارم کرتی ہیں. تو وہ آرگنائزیشن جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں، ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں، تو وہ ہی سسٹین کر سکتی ہیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان گلوبل ورلڈ. With the introduction and implementation of new technology, skills and knowledge of employees are also changing. This is very important, dear students, کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے، نیو ٹیکنالوجی آئی ہے، اسی طرح جو اسکلز اینڈ نالج آف امپلائیز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ وہ جو آج سے 10 سال پہلے ہم دیکھیں تو وہ جو اسکلز اور نالج چاہیے ہوتا تھا امپلائیز سے، اور آج اگر دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ ہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بیکاز ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی، کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، انڈسٹری میں نیو ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے، نیو ٹولز آنے کی وجہ سے، نیو بزنس پروسیس پروسیجرز آنے کی وجہ سے جو ہے نالج جو ہے اور اسکل سیٹ ہیں جو امپلائیز کے وہ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کی وجہ سے آج سے 10 سال پہلے جیسے امپلائیز سے نہیں ریکوائر ہوتے تھے کہ ان کے جو ہے کمپیوٹر اسکلز ہوں، ٹیکنیکل اسکلز ہوں، اور جیسے کہ ایم ایس ورڈ اسکلز ہیں کہ، اور اسی طرح جو ہے ایم ایس آفس کے اسکلز ہیں وہ نہیں ریکوائر تھے. مگر جیسے جیسے آرگنائزیشنز جو ہیں ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کنٹینیوسلی چینجنگ آ رہی ہے، کنٹینیوسلی دا ٹیکنالوجی از چینجنگ، تو جس کی وجہ سے جو اسکل سیٹس ہیں، جو نالج ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اور اٹ از آلویز چینجنگ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ انٹروڈکشن اور امپلیمنٹیشن آف نیو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ اسکلز اینڈ نالج جو ہیں امپلائیز کے وہ بھی چینج کرتی ہیں. جیسے کوئی آرگنائزیشن ہے، نئی مشینری لیتی ہے اپنے ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے، کوئی نیا جو ہے ٹیکنیکل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی سسٹم لگاتی ہے، یا نیا جو ہے اپنا جو ہے ٹولز، مشینز یا ورک پروسیجرز میں چینجز کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے نالج اینڈ اسکل سیٹس آف امپلائیز آر چینجنگ.
تو یہ ایک میجر فیکٹر ہیں ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی، جس کی وجہ سے جو امپلائز کے اسکلز ہیں اور نالج ہیں وہ دے آر چینجنگ. اب ہم بات کرتے ہیں کیسے 3 اسٹیپس میں جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا، جیسے کہ ریکوائرز چینجز ان اسکلز اینڈ ورک ہیبٹس آف امپلائیز. جس طرح ٹیکنالوجی آئی، نیو ٹیکنالوجی آئی، کنٹینیوس ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں، آئے روز کوئی ایک ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے جو ہے اس کی وجہ سے جو اسکلز ہیں اور ورک ہیبٹس ہیں وہ امپلائز کے چینج ہو رہے ہیں. جیسے کہ آج شاید ہی کوئی ایسی جاب ہو جو مڈل مینجمنٹ کی یا مینیجریل پوسٹ ہیں جس کے لیے جو ہے کمپیوٹر پروفیشنسی نہ چاہیے ہو. اسی طرح elimination of some lower level positions and layer of management. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے ہیرارکی جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہیں، جو ہے لوور لیول مینجمنٹ پوزیشنز ہیں اور لوور لیول جو ہے لیئرز آف مینجمنٹ ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو گئی ہیں. وہ کیسے ہو گئی ہیں؟ جیسے کہ پریویسلی بہت سے کام جو ہوتے تھے وہ ہاتھوں کے ذریعے ہوتے تھے، مینولی ہوتے تھے، مگر ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہیں جو آٹومیٹڈ ہو گئی ہیں. اب جو ہے جو ان پٹس ہیں جو آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم ہوتی ہیں ان میں بہت سا ایسا کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر یا روبوٹس بھی یوز کیے جا رہے ہیں انڈسٹری میں کہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرنز میں کہ روبوٹ کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے پروڈکشن کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو کام پہلے مینولی ہوتا تھا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹر سسٹمز کی وجہ سے ہوتا ہے یا روبوٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لوور لیول جو مینجمنٹ پوزیشنز تھیں وہ ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوور لیول پوزیشنز اینڈ لیئرز آف مینجمنٹس آر ایلیمینیٹنگ. لیس ہیرارکی مور کولیبریشن. یہ ایک اور فیکٹر ہے کہ جیسے جیسے لیئرز جو ہے ریموو ہو رہی ہیں، لوور لیول مینجمنٹ پوزیشنز جو ہیں ایلیمینیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سا کام جو پہلے مینولی ہوتا تھا اب وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے یا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو ہے آٹومیٹڈ ورک جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پروڈکشن فیسلٹیز ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہیرارکی ریڈیوس ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو ہے مور کولیبریٹو انوائرمنٹ بھی ہیں، آئی ٹی کی وجہ سے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرانیٹ کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ امپلائیز آپس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ای میل کے تھرو کولیبریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے سسٹمز ہیں جو آن لائن سسٹمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو ہے مور کولیبریٹو ورک جو ہے ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن میں جو امپلائیز ہیں ان کو دے ریکوائر مور کولیبریٹو اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، اور اس کی وجہ سے ہیرارکی بھی ریڈیوس ہوئی ہے اور مور کولیبریٹو ورک انوائرمنٹ ہے. یہ امپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا. وی ریپیٹ اگین، ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اسکل سیٹس ہیں اور ورک ہیبٹس ہیں امپلائیز کی چینج ہو رہی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم بات کریں گے گھر میں بیٹھ کے امپلائیز اب کام کر سکتے ہیں ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اور یا ٹیلی کمیونیکیشن ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے پہلے جو کام مینولی ہوتا تھا اب کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی کام جیسے پہلے 10 امپلائی چاہیے ہوتے تھے کرنے کے لیے، اب وہ ایک امپلائی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ کام کر سکتا ہے. اور روبوٹس آ گئے ہیں انڈسٹری میں جو آپریٹ کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں پروڈکشن فیسلٹیز میں. تو اس کی وجہ سے جو ورک فورس ہیں وہ جو ہیں ان کی لوور لیول مینجمنٹ پوزیشنز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہیں. تو لیس ہیرارکی ہے اور اسی طرح مور کولیبریٹو ورک انوائرمنٹ ہے. یہ امپیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا. اب ہم بات کرتے ہیں ایشوز فار انٹیگریٹنگ نیو ٹیکنالوجیز کہ جب نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ کوئی ایکسائٹنگ کوئی وہ نہیں کہ نیو ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. اس کے لیے کچھ گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے، کچھ پریپیئر ہونا ہوتا ہے آرگنائزیشن کو، کچھ اسٹریٹجک ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ ایچ آر ایشوز ہیں، اسٹریٹجک ایچ آر ایشوز جو نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے
HR ایشوز جس کو ہم پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہوتے ہیں جو انفلوئنس ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی تو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان میں کیا اسٹریٹجک ایشوز ہیں، کیا اسٹریٹجک HR ایشوز ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں۔ فرسٹ وی ڈسکس اسٹریٹجک ایشوز۔ پہلے دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی مشین لے کے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا پروڈکٹیوٹی پہ امپیکٹ ہوگا، امپیکٹ آن پروڈکٹیوٹی۔ اگر پروڈکٹیوٹی پہ اس کا امپیکٹ ہے، کاسٹ سیونگ ہے، تو مینز ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس جو ٹیکنالوجی اڈاپشن ہے یہ وائبل ہے آرگنائزیشن کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ سیونگ ہوگی، پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی۔ اگر امپیکٹ آن پروڈکٹیوٹی نیگلیجبل ہے یا ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے کوئی میجر افیکٹ نہیں ہو رہا پروڈکٹیوٹی پہ، تو مینز دیر از نو نیڈ ٹو اڈاپٹ نیو ٹیکنالوجی۔ اسی طرح سیکنڈ ڈیسیجن از امپیکٹ آن کوالٹی آف آؤٹ پٹ، کہ جو نیو ٹیکنالوجی ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کیا کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کم ٹائم میں پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایرر فری پروڈکٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں، کم ڈیفیکٹیو آئٹم نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہوں گے۔ تو دس مینس کہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا وائبل ہے اور اٹس ان بینیفٹ آف آرگنائزیشن۔ تو ایک امپیکٹ آن پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ اور سروسز ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اگر نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی بائی کرنی ہوتی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اگر کوالٹی آف آؤٹ پٹ پہ بھی اس کا انفلوئنس ہے، مینز ہماری جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ کوالٹی آؤٹ پٹ ہوگی، تو دس مینز کہ اڈاپشن آف نیو ٹیکنالوجی از وائبل۔ امپیکٹ آن ٹائمنگ ڈیلیوری آف آؤٹ پٹ، اسی طرح کہ کتنی ہماری جو ڈیلیوری آف آؤٹ پٹ میں اس کا افیکٹ آئے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم مینول سسٹم سے فار دی سیک آف ایگزامپل لیتے ہیں کہ 100 یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں مینولی، جیسے کہ اسمال انڈسٹریز ہیں، فٹ بال بناتے ہیں سیالکوٹ میں، جیسے اسمال سائز جو ہیں انڈسٹریز ہیں، تو وہ مینولی جو ہیں اسٹچنگ کرتے ہیں فٹ بال کی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 100 فٹ بال یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں دن میں مینولی۔ اگر ہم کوئی مشین لے کے آتے ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری آف آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑے گا۔ اگر 100 ہم مینولی اگر ہم کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 100 فٹ بال یونٹس میں دن میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی نئی مشین لے کے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے مے بھی ہو سکتا ہے 500 یونٹ جو ہے آؤٹ پٹ ہو پر ڈے، تو مینز دس از اے ویری میجر امپیکٹ آن ڈیلیوری آف آؤٹ پٹ۔ سو دیز آر دی تھنگس وی مسٹ کنسیڈر بیفور اڈاپٹنگ نیو ٹیکنالوجی۔ کاسٹ آف اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، کہ اکوپمنٹ کی کاسٹ اور ٹیکنالوجی کی کاسٹ کیا ہے آرگنائزیشن کے لیے۔ ٹیکنالوجی بائی کرنے کے لیے، نیا اکوپمنٹ لینے کے لیے، نیا کمپیوٹر سسٹم لگانے کے لیے، کمپیوٹرائز سسٹم لگانے کے لیے جو ہے آرگنائزیشن کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی کچھ کاسٹ بھی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا ہمارے پروفٹ پہ کیا اثر ہوگا، تو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کاسٹ آف اکوپمنٹ کیا ہے، یا جو نیو ٹیکنالوجی ہم بائی کر رہے ہیں انڈسٹری میں جو ہے اس وقت پریویلنگ، اس کی کاسٹ کیا ہوگی اور اس کا پروفٹ کے ساتھ کیا لنک ہے۔ اسی طرح ہے کہ جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں وہ اپروپریٹ ہیں، کہ جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں وہ دے آر سفیشینٹ کہ ہم نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں، اور جس کی وجہ سے کہ ہمیں جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں وہ اپروپریٹ ہیں، ہیلپ آؤٹ کریں ہمیں نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، یا کوئی فیسلٹیز چاہیے وہ آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ تو اگر کرنٹ فیسلٹیز جو ہیں جو اپروپریٹ ہیں، مینز ہم پھر ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کا سوچیں گے، مینز کہ ہمارے لیے ایک ڈیسیجن لینا آسان ہو جائے گا کہ یہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں۔
جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں آلریڈی ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں ایک ٹیکنالوجی بھی بائی کرنی ہے اور اس کے بعد کرنٹ فیسلٹیز کو انہانس بھی کرنا ہے, ان پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو کرنٹ فیسلٹیز جو ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس جو لیبر ہے یا ہمارے پاس جو ورکنگ فیسلٹیز ہیں وہ پراپر ہیں کہ نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں تو اس سے فائدہ ہو ہمیں نیو ٹیکنالوجی سے. نیو مارکیٹ اپرچونیٹیز افورڈڈ, یہ جو ہے بیسیکلی مارکیٹنگ ڈیسیجن ہے کہ نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی, اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے مارکیٹ میں ہمیں ہماری جو ہے گروتھ ہوگی, مارکیٹ میں ہماری جو پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی, ہمارے جو ہے سیلز بڑھیں گی. تو نیو جو ہے ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز ملیں گی. جیسے کہ آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں, موبائل کمپنیز ہیں, دے آر کنٹینیوسلی پروڈیوسنگ نیو ماڈلس, آئے دن وہ ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کراتی ہیں. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو کیپچر کریں, مارکیٹ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. جیسے کہ آج کل اسمارٹ فون آ گئے ہیں, آئی فونز آ گئے ہیں, اسی طرح جو ہے فنکشنز جو ہیں انہانس کر دیے ہیں موبائل میں. تو یہ کنٹینیوس جو ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے, ایڈوانسمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنی پروڈکٹ میں. تو اس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی ہم جو اپنی پروڈکٹ میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں یا اپنے جو ہے ورک یا پروڈکشن میں جو ہم نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں اس سے ہمیں مارکیٹ اپرچونیٹیز کیا افورڈڈ ہوں گی. اگر اس کی وجہ سے ہمیں مارکیٹنگ اپرچونیٹیز ملیں گی, ہماری جو ہے پروڈکٹ اور کی سیلز بڑھیں گی یا ہماری سروسز کی سیلز جو ہے وہ کسٹمر کے جو ہیں اس میں زیادہ یوز کریں گے ہماری سروسز, تو تو ہمیں نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہ تو ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹریٹجک ایشوز. اب بات کرتے ہیں ہم اسٹریٹجک ایچ آر ایشوز کی. یہ تو اسٹریٹجک ایشوز ہو گئے. اب ایچ آر کے کیا اسٹریٹجک ایشوز ہیں جو نیو ٹیکنالوجی جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو جو انفلوئنس ہوتے ہیں یا جن کا امپیکٹ آتا ہے. نیسیسری ایکسپینشن کنٹریکشن آف ورک فورس, دس از ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ جب نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے ہم تو اس کی وجہ سے جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں اس میں کس قسم کی ایکسپینشن چاہیے ہوگی, اور اسی طرح جو ورک فورس جو ہے اس میں کیا مینز نئے اسکل سیٹ کے لوگ چاہیے ہوں گے, نئے نالج کے لوگ جن کو اس نئی ٹیکنالوجی کا پتہ ہو وہ مارکیٹ سے ہائر کرنے ہیں. اسی طرح یا نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے کہ کن کن لوگوں کو آرگنائزیشن کے ورک فورس میں سے مینز لے آف کرنا پڑے گا, کانٹریکشن کرنی پڑے گی اپنی ورک فورس میں. تو نیو ٹیکنالوجی جب اڈاپٹ کرتے ہیں ہم, اس کا ایک اثر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ورک فورس کی ایکسپینشن کرنی پڑے, وہ لوگ چاہیے ہوں, وہ نالج اور اسکل سیٹ کے لوگ چاہیے ہوں جو اس ٹیکنالوجی کو آپریٹ کر سکیں. اور یا دوسرا امپیکٹ یہ ہوتا ہے جیسے ایلیمینیشن کی میں نے بات کی, ہیرارکی کی اور جو ہے لوور لیول مینجمنٹ پوزیشنز کی. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کتنے امپلائیز کو لے آف کرنا پڑے گا آرگنائزیشن سے, مینز ورک فورس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. دین سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے وہ ہے ٹریننگ نیڈیڈ ٹو یوٹیلائز نیو ٹیکنالوجی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. نیو ٹیکنالوجی آئی, اس کے لیے آپ کی جو ایگزسٹنگ ورک فورس ہیں اس کو آپ نے ٹرین کرنا ہوتا ہے, یا آپ کو وہ ٹرینڈ ورک فورس ہائر کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے جو اس نیو ٹیکنالوجی کو یوز کر سکے, آپریٹ کر سکے. اب جیسے بہت سی ٹیکسٹائل کمپنیز ہیں وہ جرمنی سے اپنے جو ہے اکوپمنٹ منگاتی ہیں, مشینری منگاتی ہیں ٹیکسٹائل کی. تو اس کی ٹریننگ کے لیے ایون کہ پاکستان میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو اپنے کچھ ورکرز کو جو انجینئرز ہیں ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں سے مشینری لی گئی ہے تاکہ وہ اس مشینری کی ٹریننگ لے سکیں. اسی طرح اے ٹی ایم ہے, وہ باہر سے امپورٹ جیسے کیا سسٹم اے ٹی ایم مشینز کا. تو اب اس کے لیے آپ نے اپنی ورک فورس کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ چلا سکے اس نئی ٹیکنالوجی کو, ٹربل شوٹ کر سکے اس نئی ٹیکنالوجی کو. تو ٹریننگ نیڈیڈ ٹو یوٹیلائز نیو ٹیکنالوجی, دس از ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایچ آر ایشوز. دین کاسٹ آف فار ہائرنگ اینڈ ٹریننگ, اگین ٹریننگ دینی ہے
مگر اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ جیسے ابھی میں نے بات کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو ہے جو فیکٹریز ہیں وہ اب جرمنی سے اپنے جو ہے مشینری منگا رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں دیکھنا ہے کہ ٹریننگ کاسٹ کیا ہے، کہ آیا لوکل اس کی ٹریننگ اویلیبل ہے، یا ہمیں اپنے جو امپلائز کو ہیں ڈیولپ کنٹریز میں جہاں سے مشینری لی ہے جس کمپنی سے، ادھر بھیجنا پڑے گا تاکہ اس سسٹم کی وہ ٹریننگ لے سکیں۔ اسی طرح اگر ہم نے ہائرنگ کرنی ہے مارکیٹ سے اس نیو ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے لیے، تو اس کی کیا کاسٹ ہے؟ کاسٹ فار ہائرنگ کیا ہے کہ وہ ورک فورس، وہ امپلائز جو اس ٹیکنالوجی کو چلا سکیں یا جن کے پاس اس ٹیکنالوجی کا نالج ہو، اس مشین کا نالج ہو، اس کی مارکیٹ میں ہائرنگ کاسٹ کیا ہے، ان کی اس وقت پے کیا چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کاسٹ فار ہائرنگ کیا ہے، نیو امپلائز اگر نیو امپلائی ہائر کرنے ہیں ٹو یوٹیلائز نیو ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد دیکھنا ہے ہم نے ٹریننگ کاسٹ کیا ہے۔ دین افیکٹو مینجمنٹ آف چینج، نیو ٹیکنالوجی آتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفینیٹلی ورک جو ہے پروسیجرز میں چینجز آتی ہیں، ورک بیہیویئرس میں چینجز آتی ہیں، امپلائز کی جو ہیں پروسیسز میں چینجز آتی ہیں، تو یہ ایک چینج مینجمنٹ پروسیس ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس افیکٹو مینجمنٹ آف چینج ہے، مینز جب نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے، کسی اور ورک سسٹم کی طرف جائیں گے، پروسیجرز کی طرف جائیں گے، مینول ورک فورس سے آٹومیٹڈ اس کی طرف جائیں گے، پروڈکشن فیسلٹیز کی طرف، تو ہمارے پاس ایک پراپر افیکٹو مینجمنٹ آف چینج ہونی چاہیے۔ ہمیں چینج مینجمنٹ ہے یہ بیسیکلی، امپلائز کو ٹریننگ بھی دینی ہے، امپلائز کو نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو وہ بھی کرنا ہے کہ وہ فلیکسیبل ہوں اور کنوینئنٹ فیل کریں، اس کے ساتھ جو ہے جلدی سے اڈاپٹ کر سکیں نیو ٹیکنالوجی کو، کیونکہ نیو ٹیکنالوجی جب اڈاپٹ کی جاتی ہے تو جو ایگزسٹنگ ورکرز ہوتے ہیں جن کے پاس اس ٹیکنالوجی یا اس اکوپمنٹ مشین کا جو ہے وہ ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتے آپریٹ کرنے کے، یا اس نیو ٹیکنالوجی کا نالج نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی وہ ریزسٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن میں کہ نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہ کی جائے، کیونکہ ان کے پاس وہ نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے یوٹیلائز کرنا یا آپریٹ کرنا یا ٹربل شوٹ کرنے کے لیے نالج یا اسکلز نہیں ہوتے، تو ڈیفینیٹلی ایگزسٹنگ اسٹاف کی طرف سے ریزسٹنس آ سکتی ہے۔ اسی طرح انہیں فیئرز ہوتی ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی جب اڈاپٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے مے بی ان کی جو جاب ہے وہ جاب لوز کر جائیں، اور نئے امپلائیز ہائر کریں آرگنائزیشن، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فیئر ہو کہ ان کی جاب لوز ہو جائے گی یا ان کی امپورٹنس آرگنائزیشن میں نہیں رہے گی، تو اس کی وجہ سے وہ ریزسٹ کرتے ہیں اینی چینج ان دی آرگنائزیشن۔ اور ٹیکنالوجی جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو مینز اٹس اے چینج، تو ہمیں چینج مینجمنٹ پروسیس دیکھنا ہے اپنا۔ امپیکٹ آن ورک گروپ ڈائنامکس، کہ اس کا امپیکٹ ہمارے ورک گروپ ڈائنامکس پہ کیا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنسیڈرنگ آف اڈاپٹنگ اے نیو ٹیکنالوجی، تو یہ کنسیڈریشن جو ہے آف اڈاپٹنگ نیو ٹیکنالوجی، اس میں ہم نے اسٹریٹجک ایشوز دیکھے، اس کے بعد ہم نے اس سے کراسپونڈنگ اسٹریٹجک HR ایشوز دیکھے کہ نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ ایشوز کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے، پروڈکٹیوٹی پہ، کوالٹی آف آؤٹ پٹ پہ کیا ہے، ڈیلیوری آف آؤٹ پٹ پہ کیا ہے، کاسٹ کیا ہے اکوپمنٹ کی یا ٹیکنالوجی کی، کرنٹ فیسلٹیز ہماری کس قسم کی ہیں، اور نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں مارکیٹنگ اپرچونیٹیز ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد ہم نے اسٹریٹجک HR ایشوز دیکھنے ہوتے ہیں، HR ڈپارٹمنٹ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی ہمیں ورک فورس چاہیے ہوگی اس نیو ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے لیے، یا کنٹریکشن کرنی پڑے گی اپنی ورک فورس میں، لوگوں کو لے آف کرنا پڑے گا، یا ہمیں کس قسم کی ٹریننگ دینی پڑے گی، ٹریننگ کی کاسٹ کیا ہوگی، اگر ہم نے ہائر کرنے ہیں نیو امپلائیز تو ان کی کاسٹ کیا ہوگی، چینج مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد امپیکٹ دیکھنا ہے کہ ورک گروپ ڈائنامکس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اڈاپٹنگ نیو ٹیکنالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہیں there are three areas of concern for HR. There are three areas of concern for HR. Number one is telecommunication. Number two is workplace monitoring and surveillance. And then EHR. یہ ایشوز ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں،
جو ایچ آر جن کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. ٹیلی کمیونیکیشن allow employees to work from home. ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ ہے کہ امپلائز اپنے گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریموٹ سرور سے کنیکٹ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے آفس سے اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکائپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو یوزنگ جو ہے ویڈیو کانفرنسنگ، اس کے تھرو جو ہے ڈفرینٹ لوکیشن پہ جو امپلائز ہیں آپس میں انٹریکٹ کر کے میٹنگ کرتے ہیں تو اسکائپ کو یوز کرتے ہیں. تو ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ الاؤ امپلائز ٹو ورک فرام ہوم. تو ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے اب ایک جو میجر فینومینا ہے کہ اب یہ ہے فلیکسیبلٹی امپلائز کو مل گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنا کام کر سکیں، اپنے جو آفس کے کمپیوٹر سے ریموٹ سرور سے کنیکٹ ہوں اور کام کریں. پاپولر ان بوتھ اسمال اینڈ لارج سائز آرگنائزیشنز. اسمال سائز ہو یا لارج سائز آرگنائزیشن ہو، ٹیلی کمیونیکیشن، اڈاپشن آف نیو ٹیکنالوجی، اڈاپشن آف ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی از اے ویری پاپولر. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ to sustain a competitive advantage in the market, organization has to adopt new technology. تو اس وجہ سے اب یہ ہیں آرگنائزیشن اسمال سائز ہوں یا لارج سائز ہوں، وہ جو ہیں اڈاپٹ کر رہی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو، ان کا یوز کر رہی ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. ایگریمنٹ بٹوین امپلائیز اینڈ سپروائزرز. اب بات کی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے اٹ الاؤز امپلائیز ٹو ورک فرام ہوم. ان کے پاس اب فلیکسیبلٹی ہے کہ اپنا کام گھر بیٹھ کے کر سکیں، کیونکہ جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے یا ایکسٹرا ان کی وجہ سے جو ہے امپلائیز کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ ریموٹس اپنے گھر بیٹھ کے ریموٹ سرور سے کنیکٹ ہو کے تھرو دی یوز آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اپنا کام کر سکے. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین امپلائیز اینڈ سپروائزر. مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ ڈسکریشن اینڈ فلیکسیبلٹی ان ڈوئنگ جاب. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ سسٹم ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ ڈسکریشن دیتا ہے، فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ گھر بیٹھ کے کام کیا جا سکے. ایک تو ایگریمنٹ ہو گیا امپلائی اور سپروائزرز کے درمیان، ٹھیک ہے. سپروائزر کا ایک سب آرڈینیٹ ہے، اس کو وہ الاؤ کرتا ہے سپروائزر کہ آپ اپنا کام گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ٹھیک. یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے تو ہمارے مینجمنٹ سسٹم ہے، ہمارے جو بزنس پروسیس ہیں، بزنس پریکٹسز ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایچ آر پریکٹسز ہیں، پالیسیز ہیں، مینجمنٹ فلسفی ہے اور مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ ڈسکریشن پرووائڈ کرتے ہیں یا فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ڈوئنگ جاب. ان یو ایس اے ٹریمینڈس گروتھ ان نمبر آف امپلائیز ورکنگ فرام ہوم. یو ایس اے جیسے کہ ایڈوانس ڈیولپ کنٹری ہے تو وہاں پہ ٹریمینڈس گروتھ ہوئی ہے کہ امپلائیز اپنے گھر میں اب بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے فائدے بھی کیا ہیں. ان 1990 اٹس ایسٹیمیٹڈ دیٹ 3.4 ملین ورکرز جو تھے 1990 میں کام کرتے تھے گھر بیٹھ کے. اب بگننگ آف 2000 میں آپ دیکھیں دیر ور انکریز آف 19.6 ملین ورکرز ورکنگ فرام ہوم. 3.4 ملین ورکرز تھے جن کی آرگنائزیشن میں اس قسم کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس فلیکسیبلٹی تھی. ان کی مینجمنٹ فلسفی یا مینجمنٹ سسٹم ایسا تھا جو انہیں ڈسکریشن یا فلیکسیبلٹی دیتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرنے کا. وہ 3.4 ملین ورکرز تھے 1990 میں. اب دیکھیں اس میں کتنی گروتھ ہوئی ہے. 19.6 ملین ورکرز جو ہیں 2000 میں اب گھر بیٹھ کے ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ کام کرتے ہیں. مینس کتنی اڈاپشن ہوئی ہے، کتنی پاپولیرٹی ہوئی ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا آرگنائزیشن یوز کر رہی ہیں. اس کے فائدے دیکھتے ہیں ہم. ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو کیوں اڈاپٹ کر رہی ہیں، کیوں ان کی جو ہے اتنا جو ہے ایکسائٹمنٹ ہے، ان کا انٹرسٹ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے. نہ کہ صرف آئی ٹی یا ٹیلی کام یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجیکل کمپنیز ہیں وہ یوز کر رہی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو، بلکہ اور انڈسٹری میں جو آپریٹ کر رہی ہیں آرگنائزیشن وہ بھی اب اس ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ورکرز کو، امپلائیز کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ ڈیکریز ان پولوشن. اب ایک امپلائی اپنے گھر سے آفس جاتا ہے کام کرنے کے لیے
تو مینس اپنے جو آٹو موبائلس یوز کرتا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے, تو وہ ایک ان کنٹریز میں ایک پولوشن ایشو ہے, وہ بڑی کیئر کرتے ہیں اس چیز کی کہ کم سے کم انوائرمنٹ میں پولوشن ہو. تو اگر گھر بیٹھ کے الاؤ کیا جائے ورکر کو کہ وہ کام کریں, ایک تو مینس ان کے پاس ٹائم سیونگ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کریں گے یا اپنی کارز یوز نہیں کریں گے کہ اپنے گھر سے آفس جائیں, تو مینس پولوشن کم ہوگی. اسی طرح سیونگ آن فیول کاسٹ, اسی طرح جب وہ آتے ہیں آفس میں, اپنا ایک ان کا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد ان کی ایک فیول کاسٹ ہے وہ بھی سیف ہوتی ہے. اسی طرح سیونگ آن ری لوکیشن پلان, اسی طرح جو ہے بہت سے ورکرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں ان کی جاب ہوتی ہے تو وہیں پہ سیٹل ہوتے ہیں, پھر اس میں آرگنائزیشن کو ہائرنگ دینی پڑتی ہے, ان کو ان کے ری لوکیشن پلان پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جب آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو فلیکسیبلٹی دیتی ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کر سکیں, تو مینز وہ سیو کرتی ہیں ری لوکیشن پلان پہ. فلیکسیبلٹی ان ہائرنگ, اسی طرح ہائرنگ کی بھی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ کسی اور سٹی سے کسی امپلائی کو ہائر کر لیں اور اسے کہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی, آپ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا یوز کریں, اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کریں اور ہمیں بھیج دیں, اور تو ان کے لیے ہائرنگ کرنا آسان ہو گیا ہے. ریڈیوس ریئل اسٹیٹ کاسٹ ہائر ان اربن ایریاز, جیسے کہ وہ جب اربن ایریاز کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ویسی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ریئل اسٹیٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جو ہے رینٹ پہ جو گھر ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کاسٹ جو ہے ریڈیوس کرتی ہے. اور اس کے بعد ریسرچ ریویل انکریز ان پروڈکٹیوٹی, یہ تو آسپیکٹ ہو گیا. فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے کہ اگر الاؤ کریں ورکر کو کہ گھر بیٹھ کے کام کریں. اس کے بعد ایک ریسرچ بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ جب امپلائی گھر بیٹھ کے کام کرتا ہے, اور یا جن آرگنائزیشنز نے امپلائی کو الاؤ کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کرے, تو ان کی جو ہے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی ہے. یہ ایک ریسرچ ہے. ایشوز افیکٹنگ سکسیس آف ٹیلی کمیونیکیٹنگ پروگرامز. اچھا, اس میں کون سے ایشوز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں سکسیس آف ٹیلی کمیونیکیٹنگ پروگرامز. ٹیلی کمیونیکیشن پروگرام اگر آرگنائزیشن انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہے, اپنے ورکرز کو فلیکسیبلٹی دینا چاہ رہی ہے, تو ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں سکسیس آف ٹیلی کمیونیکیٹنگ پروگرام. ٹیلی کمیوٹنگ پروگرام جیسے پرفارمنس میجرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ہے. اس میں ایک ایشو ہے کہ پرفارمنس میجرمنٹ کیسے کریں گے. سب آرڈینیٹ کو اگر الاؤ کرے سپروائزر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرے, تو کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. جو لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں اور جو لوگ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تو ان کی پرفارمنس میجرمنٹ کرائٹیریاز میں کیا ڈفرینس ہونا چاہیے, یا کس قسم کا ہونا چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے کام کریں. ان کی مانیٹرنگ کیسے ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں, ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں. ڈیسائیڈنگ وچ امپلائیز ول بی آفرڈ, اس کے بعد آپ نے کن امپلائیز کو, آرگنائزیشن نے کن امپلائیز کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کریں, اور کن لوگوں کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ آفس میں آ کے کام کریں. اسی طرح ایکوپمنٹ کی ایکسپینس کیا ہے, جو کاسٹ ہے ایکوپمنٹ کی وہ کیا ہے. مینیجرز آر انکمفرٹیبل. ایک اور ایشو یہ ہے کہ مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ان کے سب آرڈینیٹ گھر بیٹھ کے کام کریں, کیونکہ جب آفس میں وہ آتے ہیں امپلائیز وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, میٹنگ کر سکتے ہیں, کنٹینیوسلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہیں, کام کس قسم کا کر رہے ہیں, یا ان کا ورک بیہیویئر کیسا ہے, ان میں جو ہے وہ ٹیم ممبر ایز اے ٹیم ممبر وہ کیسے ہیں. مگر جب گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اس میں پھر سپرویژن کا مسئلہ آتا ہے. تو مینیجرز جو ہیں موسٹلی وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. ایک ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں, یا انکمفرٹیبل ہیں وہ کہ ان کے سب آرڈینیٹ گھر بیٹھ کے کام کریں. تو یہ جو ایشوز ہیں افیکٹنگ سکسیس آف ٹیلی کمیوٹنگ پروگرامز, تو ان کو دیکھنا ہے آرگنائزیشن نے. دین ویری امپورٹنٹ ایشو از امپلائی سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ, کہ امپلائی جو گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کا یوز کر رہے ہیں, یا آفس میں بیٹھ کے جو ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, تو ان کی سرویلنس کیسے ہوگی, مانیٹرنگ کیسے ہوگی. انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز ہیو ریزلٹڈ انٹو انکریز پروڈکٹیوٹی. نو ڈاؤٹ انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوئی ہے, مگر ایشوز اوریجنیٹنگ ریگارڈنگ یوز آف انٹرنیٹ فار پرسنل ایکٹیویٹیز. اسی طرح جیسے انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں, فیس بک آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, یاہو میسنجر, MSN میسنجر ہیں, تو امپلائیز یہ ہیں ان کی
دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کام کے لیے کتنا اس انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو یوز کریں. آفس میں آتے ہیں تو انٹرنیٹ ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں, مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے آفیشیل کام کریں, مگر امپلائیز کو ان کی مانیٹرنگ کرنا, سرویلنس کرنا کہ وہ انٹرنیٹ کا ان کا پرائیویٹ یوز کتنا ہے. جیسے کہ اب بہت سی جو ہیں آرگنائزیشن میسنجر بلاک کیا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, سوشل میڈیا پہ فیس بک بلاک کیا ہوتا ہے. Number of organizations are using electronic monitoring and surveillance system to track activities of their employees. اسی طرح پھر آرگنائزیشن نے جب ٹیلی کمیٹنگ پروگرام شروع کیا ہے تو انٹرنیٹ کا استعمال اپنے ورکرز کو الاؤ کیا ہے کہ کریں اور یوز کریں آفیشیل کام کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکٹرانک مانیٹرنگ سرویلنس سسٹم بھی جو ہے انٹروڈیوس کرایا ہے, یا ان کی سرویلنس کرتے ہیں اپنے امپلائیز کی ٹو ٹریک ایکٹیویٹیز آف دیئر امپلائیز, کہ وہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کا وہ کیا یوز کر رہے ہیں, زیادہ پرسنل یوز تو نہیں کر رہے, یا کس نیچر کا ان کا انٹرنیٹ کا یوز ہے. تو یہ ایک مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس بھی ہیں جو آرگنائزیشنز کرتی ہیں اپنے امپلائیز کی, جو الاؤ کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو یا ورکرز کو کہ یا جن کا انٹرنیٹ یوز زیادہ ہے آرگنائزیشن میں, تو وہ پھر ان کے دیکھتی ہیں, ٹریک کرتی ہیں, سرویلنس کرتی ہیں امپلائیز کی انٹرنیٹ یوزیج. It is estimated that more than 80% of large employers using monitoring and surveillance technology. یہ estimate ہے کہ 80% جو ہیں large employers ہیں, organizations ہیں, وہ جو ہے سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں کہ مانیٹر کریں, ٹریک کریں ایکٹیویٹیز اپنے امپلائیز کی. جیسے کہ انٹرنیٹ یوزیج کو ٹریک کرتی ہیں, دیکھتی ہیں کون سے آئی پی ایڈریس, کون سی ویب سائٹس انہوں نے یوز کی ہیں, ان کی ای میلز بھی ایون ٹریک ہوتی ہیں, کمپیوٹر فائلز کا جو ہے ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے سرور پہ, ان کی جو ہے جو سارا ڈیٹا وہ سیو ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں, وائس میل ان کی ریکارڈ ہوتی ہیں, ٹیلی فون کا یوزیج ہے. تو اٹس اے ویری لارج نمبر آف آرگنائزیشنز جو یوز کر رہی ہیں مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ٹیکنالوجی ٹو ٹریک ایکٹیویٹیز آف دیئر امپلائیز. اب اس میں ایک ایشو آتا ہے کہ امپلائیز کے پرائیویسی رائٹس کیا ہیں. In general, employees has very limited privacy rights. ہم بات کرتے ہیں جیسے increasing work demand, difficult to draw line between work and personal life. ایک تو ایشو یہ ہے کہ social changes آئے گئے ہیں جس کی وجہ سے it's a very difficult کہ ورک ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اسی طرح جو ہے ورکرز کی, امپلائیز کی پرسنل بھی ڈیمانڈز یا نیڈز ہیں, ان کی اپنی فیملیز ہیں جن کے ان کو ایشوز کو دیکھنا ہے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا لائن کہ وہ کس پرپس کے لیے انٹرنیٹ یوز کریں, ورک کے لیے کریں یا پرسنل لائف کے لیے یوز کریں. جیسے کہ ای کامرس ہیں, امپلائیز جو ہیں یا جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں, پیمنٹ کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کی کریڈٹ کارڈ کے اس پہ, تو دیکھنا ہوتا ہے, پرچیز کرتے ہیں آن لائن چیزیں, تو اب دیکھنا بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہے. یا اور اس طرح کے ویب سائٹس یوز کرتے ہیں, تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا ڈسٹنکشن بٹوین کہ یہ پرسنل یوز کے لیے کر رہے ہیں یا آفیشیل یوز کے لیے کر رہے ہیں. مانیٹرنگ سسٹم ریز کنسرنس فار privacy of employees. تو ابھی بات کی 80% of large employers are using monitoring and surveillance system to track activities of their employees. تو یہ جو ہے privacy of employees کے جو ہے ایشوز کو یہ ایک کنسرن ہے. ڈیکریز مورال اینڈ لائلٹی ایز ویل. جب ورکر جو ہے فیل کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے انٹرنیٹ یوز کو ان کے جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کی ای میل کو ٹریک کیا جا رہا ہے, ان کی جو ہے وائس میل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ٹیلی فون یوزیج کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا مورال جو ہے ڈکریز کرتا ہے, ان کی لائلٹی جو ہے آرگنائزیشن کی طرف کم ہوتی ہے. الیکٹرانک کمیونیکیشنز پرائیویسی ایکٹ ڈیلز ود پرائیویسی ایشوز ان الیکٹرانک کمیونیکیشن ایٹ ورک پلیس. جیسے کہ ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ یو ایس ویری ایڈوانس کنٹری, وہاں پہ آرگنائزیشنز جو ہیں بہت زیادہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز یوز کر رہی ہیں. ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی آرگنائزیشن میں کافی یہ ہے ان کا جو ہے نیو ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز ہے آرگنائزیشن میں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ نے الیکٹرانک کمیونیکیشن پرائیویسی ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, جو ڈیل کرتا ہے پرائیویسی ایشوز ان الیکٹرانک کمیونیکیشن ایٹ ورک پلیس. ابھی ہم نے جیسے بات کی, ای میل ان کی ٹریک ہوتی ہیں, وائس میل ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے, تو یہ ایکٹ ہے جو اس کو دیکھتا ہے. پاکستان میں ابھی یہ ایشوز ہیں اس سلسلے میں, اب پاکستان میں اس سلسلے میں ابھی کافی لیجسلیشنز ہونی ہیں
مگر ہم بات کرتے ہیں USA میں یہ جو الیکٹرانک کمیونیکیشن پرائیویسی ایکٹ ہے، یہ کیا رائٹ دیتا ہے امپلائی کو اور کیا رائٹ دیتا ہے امپلائر کو ان ٹرمز آف پرائیویسی ایشوز. بزنس پرپز ایکسیپشن. بزنس پرپز ایکسیپشن میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اگر کسی ایسا کام کر رہی ہیں، ان کی نیچر آف سروسز اتنی کہہ سکتے ہیں سیکریٹ قسم کی ہیں، یا وہ کوئی نیو انوویٹو پروڈکٹ پہ کام کر رہی ہے، تو ان کے لیے ایک ایشو ہے کہ ان کی جو جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے یا آرگنائزیشن میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ ان کا جو ہے کانفیڈینشیل رہیں. جیسے کہ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جو اٹامک ریئیکٹر میں کام کر رہے ہیں، they are working on very means سیکرٹ ان کا کام ہوتا ہے، نیچر کا کام ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو بزنس پرپز ایکسیپشن کے لیے کوئی آرگنائزیشن ایسی سمجھتی ہیں کہ ان کا بزنس ایسا ہے، تو اس بزنس پرپز کی حوالے سے وہ اپنے امپلائیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، ان کی سرویلنس کر سکتے ہیں. اور بہت سی آرگنائزیشن بزنس پرپز کے لیے کرتی ہیں، اپنے امپلائیز کی مانیٹرنگ کرتی ہیں، ان کی جو ہے دیکھتی ہیں کہ ان کا یوزج کیا ہے، ان کی ای میل ٹریک کرتی ہیں، کیونکہ وہ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں یا وہ آرگنائزیشن جو پروڈکٹ بنا رہی ہوتی ہیں یا سروسز دے رہی ہوتی ہیں وہ بڑی سیکریٹ قسم کی ہوتی ہیں. تو یہ بزنس پرپز ایکسیپشن ہے. اور کانسنٹ ایکسیپشن، اس میں یہ ہے کہ امپلائر جو ہے امپلائی سے کانسنٹ لے لیتا ہے کہ ہم آپ کے یہ ٹیکنالوجی جو آپ یوز کر رہے ہیں، ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں، وائس میل یوز کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، ہم آپ کا ٹریک کریں گے. تو وہ اپنی کانسنٹ دے دیتا ہے امپلائر کو امپلائی. تو اس حوالے سے اس کے پھر جو رائٹ ہیں امپلائی کے بڑے کم ہو جاتے ہیں. EHR، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی لاسٹ لیکچر میں بات کریں گے EHR کیا، مگر جسٹ یہ کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں مختلف جو ہے فنکشنز میں جو ہے اس کے یوٹیلائزیشن ہوئی ہے اور مختلف فنکشنز کی جو ہے افیکٹونیس بڑی ہے تھرو یوز آف الیکٹرانک اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. اسی طرح HR کا بھی کافی HR فنکشنز پہ بھی امپیکٹ ہوا ہے EHR کا، جیسے کہ بہت سی جو فنکشنز ہیں اب آن لائن پرفارم کیے جاتے ہیں، فری سافٹ ویئر ایون اویلیبل ہیں جو پے رول جو مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح پرفارمنس اپریزل سسٹم کے جو ہیں فری سافٹ ویئر ہیں. اسی طرح ورک فورس پلاننگ اور ڈیمانڈ فور کاسٹ کے، اور اسی طرح اور HR کے جو فنکشنز ہیں، اٹینڈنس سسٹم ہے، یہ بھی آن لائن آرگنائزیشنز کرتی ہیں اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی بینیفٹ اٹھاتی ہیں اپنے HR فنکشنز کو امپروو کرنے کے لیے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ الاؤ ٹو فوکس مور آن اسٹریٹجک ایشوز. جب یہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کے کام تھرو یوز آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کیے جاتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر کسٹمائز پروگرام کے ذریعے کیے جاتے ہیں، تو HR جو ہے اپنا زیادہ فوکس اسٹریٹجک ایشوز پہ کرتا ہے. اسٹریٹجک ایشوز پہ کیا کرتا ہے کہ کیسے HR اسٹریٹجی بنائیں، HR پالیسیز بنائیں جو کارپوریٹ اسٹریٹجی کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. جیسے کہ پے رول سسٹم کی ہم اگر بات کریں کہ پہلے کیا ہے، پے رول چیک بنانا پڑتا تھا، ڈسپیچ کرنے کے پڑتے تھے چیک، تو اب یہ آن لائن ٹرانسفر ہو گئے ہیں. جسٹ ون کلک پہ سارے امپلائیز کی سیلری چلی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ٹائم سیونگ ہوئی ہے، کاسٹ سیونگ ہوئی ہے. تو اسی طرح ریکروٹمنٹ میں، ٹریننگ میں، کریئر ڈیولپمنٹ میں EHR کا یوز ہے. ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں. اب ہم بات کرتے ہیں ورک فورس ڈیموگرافکس اینڈ ڈائیورسٹی کی. ابھی ہم نے بات کی امپیکٹ آف ٹیکنالوجی کا، کیا امپیکٹ ہوا ہے HR پہ. اب ہم بات کرتے ہیں ورک فورس ڈیموگرافکس اینڈ ڈائیورسٹی کی. ایک ہے جنریشنل ڈائیورسٹی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اولڈ ورکرز بھی ہیں، ینگ ورکرز بھی ہیں اب آرگنائزیشن میں. اچھا، پازیٹیو آسپیکٹس آف اولڈ ورکرز کیا ہیں؟ ایز پروڈکٹیو اور مور پروڈکٹیو دین ینگر ورکرز. اب ایک ایشو یہ ہے کہ جو اولڈر ورکر ہوتے ہیں، آیا کہ وہ مور پروڈکٹیو ہے یا ینگر ورکر سے، یا ایٹ لیسٹ ان کے جیسے ان کے برابر ان کی پروڈکٹیوٹی ہے مور آرگنائزیشنل لائلٹی دین ینگر ورکر. ایز کمپیئر ٹو ینگر ورکر، جو اولڈ ورکرز ہوتے ہیں ان کی جو آرگنائزیشنل لائلٹی ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن کی طرف زیادہ ہوتی ہے. پوزیز براڈر انڈسٹری نالج اینڈ پروفیشنل نیٹ ورکس.
اور ان کے پاس جو انڈسٹری کا نالج ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کی جو ہے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، مارکیٹ کا نالج زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ بہت عرصے سے ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پروفیشنل نیٹ ورک ہوتا ہے، جس کو آرگنائزیشنز یوز کر سکتی ہیں. سیلف سفیشنسی. سیلف سفیشنسی کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. جیسے کہ ایڈوانس کنٹری میں جو ہے سوشل سیکیورٹی دیتی ہیں اولڈ جو ہے ورکرز کو جو گورنمنٹ. تو اس طرح یہ ہیں جب اپنا کام خود کرتے ہیں تو وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں. نیگیٹو آسپیکٹس آف اولڈر ورکرز. نیگیٹو آسپیکٹ کیا ہے؟ پرسیوڈ ریزسٹنس ٹو چینج بائی اولڈر ورکرز. اولڈر ورکر یہ ہے کہ وہ ایک اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. جو ٹریڈیشنل ورک پروسیجرز ہیں، جو کام کرنے کا انداز ہے، اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو نیو ٹیکنالوجی اب جب آرگنائزیشنز اڈاپٹ کرتی ہیں تو انہی اولڈر ورکرز کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے کو نہیں چھوڑنا چاہتی. تو یہ ہے کہ ریزسٹ کرتے ہیں اولڈر ورکر چینج کو. انکریز ہیلتھ کیئر کاسٹ فار سینئر ورکر. اسی طرح جب اولڈر ورکر ہوتا ہے اس کو ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں زیادہ ایز کمپیئر ٹو ینگر ورکر. تو آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اپنے ورکر کو، تو اگر ان کے پاس اولڈر ورکر زیادہ ہیں تو ان کی پھر ہیلتھ کیئر کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. بلاکنگ ایڈوانسمنٹ اپرچونیٹیز فار ینگر ورکر. ایک اور ایشو یہ ہے، نیگیٹو آسپیکٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اگر اولڈر ورکر فار لانگر پیریڈ آف ٹائم آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں کام کرتے رہیں، جیسے تو پبلک سیکٹر میں ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک پروگرام انٹروڈیوس کراتی ہیں آرگنائزیشن، تاکہ اولڈر ورکر ریٹائر ہوں اور نئے جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے اس کو چانس دیا جائے کہ جاب مارکیٹ میں آئیں، آرگنائزیشن میں کام کریں. تو جو اولڈر ورکر ہوتے ہیں وہ لانگر پیریڈ آف کے لیے کام کرتے ہیں آرگنائزیشن میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایڈوانسمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ایک تو جاب مارکیٹ نہیں مل رہی ہوتی ینگر ورکر کو، اور دوسرا یہ کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پروموشنل اپرچونیٹیز بلاک ہو جاتی ہیں، کہ ان کے سینئرز ریٹائر ہوں گے تو انہیں پروموشن کے لیے آگے ویکینسی جو ہے اویلیبل ہوگی. ہائر ویج اینڈ سیلری کاسٹ فار سینئر ورکر. اسی طرح جو سینئر ورکرز ہوتے ہیں ان کی ویج بہت زیادہ ہوتی ہے، سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے، بیکاز دے آر مور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلری بڑھتی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایز کمپیئر ٹو ینگر ورکر جو اولڈ ورکر ہوتے ہیں ان کی سیلری کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو آسپیکٹس ہیں اولڈر ورکر کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے بات کی اولڈر ورکر کے پازیٹیو آسپیکٹ کی بات کی اور نیگیٹو آسپیکٹ کی بات کی. پازیٹیو آسپیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا ہے، ان کا پروفیشنل نیٹ ورک زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پازیٹیو آسپیکٹ ہے، اور جو لائلٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف. اور نیگیٹو یہ ہے کہ ان کی جو ہیلتھ کیئر کاسٹ آرگنائزیشن کو سفر کرنی پڑتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. اور ریسنٹ ایئر میں کیا ورک پلیس ڈائنامکس میں چینجز آئی ہیں، اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. اب جیسے ریسنٹ ایئرز میں ورک پلیس ڈائنامکس میں چینجز آئی ہیں کہ سیپریٹ کیریئر ٹریکس ہیں. ٹیکنیکل پروفیشنلز کے لیے الگ ہے، مینجمنٹ جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے الگ ٹریک آرگنائزیشنز میں ہے. پروجیکٹ ٹیم کا کانسیپٹ ہے، یوز آف پروجیکٹ ٹیمز ایز ٹول ٹو ڈیل وتھ ٹیکنیکل رپورٹنگ آف ٹیکنیکل پروفیشنلز. ینگ جنریشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ لیس امپلائی لائلٹی ہوتی ہے، ان کی جو لائلٹی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف وہ کم ہوتی ہے، اور زیادہ جو ہے ینگر جنریشن جو ہے اپنی طرف زیادہ لائل ہوتی ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتی ہیں. اسی طرح اسٹیئنگ وتھ امپلائز فار شارٹر پیریڈ، وہ امپلائر کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کم عرصے کے لیے رہتے ہیں اور وہ جاب اپرچونیٹیز کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جہاں انہیں اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. ڈیمانڈنگ مور میننگ فل ورک اینڈ انوالومنٹ ان آرگنائزیشنل ڈیسیجنز. نیڈ افیکٹو ریٹینشن اسٹریٹجی. اسی طرح جو ینگ ورکرز ہوتے ہیں ان کے پاس نیو ایجوکیشن ہوتی ہے، نیو نالج ہوتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے آرگنائزیشن میں زیادہ سے ہو، ڈیسیجن میکنگ میں انہیں انوالو کیا جائے، انہیں چیلنجنگ کام دیا جائے، ان کی پیز اچھی ہوں. اور اس کے لیے پھر نو ڈاؤٹ
ینگر جو جنریشن ہے ان کے پاس نیو نالج ہوتا ہے, نیو ایکسپیرینس, نیو جو ہے ٹیکنیکل اسکلز ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کا کلچرل ٹالرنس زیادہ ہوتا ہے, وہ جو ہے فلیکسیبل ہوتے ہیں ان یوزنگ اے ایڈوانس ٹیکنالوجی, ان کی اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈ ورکر. تو اس کے لیے پھر آرگنائزیشن کو, اگر ان کو چاہتی ہے کہ لانگ ٹرم اسٹے کریں آرگنائزیشن کے اندر, تو اس کے لیے انہیں افیکٹو ریٹینشن اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. جیسے کہ ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آرگنائزیشن اب یہ کرتی ہیں کہ بہت سے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ نیو امپلائی کے وہ لنک کرتے ہیں کہ آفٹر سرونگ سرٹن پیریڈ آف ٹائم, نارملی یہ ہوتا ہے کہ 5 ایئر اگر آپ سرو کریں گے تو پھر آپ کو گریجویٹی ملے گی اور بینیفٹس ملیں گے. تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز ایٹ لیسٹ اتنے عرصے تک ان کے ساتھ کام کریں, ینگر جنریشن ان کے ساتھ کام کرے. تو اس کے لیے وہ جو لانگ ٹرم انسینٹیو جو ہے پلانس کرتے ہیں تاکہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ اسٹے کریں. اس کو ریٹینشن اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں. Increase personal and family dynamics effects. More single parent families, dual career couples and benefits for partners. اسی طرح ہیں اب ڈویل کیریئر کپلز ہیں, جو ہسبینڈ ہے وائف ہے وہ بھی کام کرتے ہیں دونوں, پھر اس میں ری لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے کس جگہ ہسبینڈ کام کر رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر اور ایشوز فیملی کے ہیں, اور اسی طرح وہ بینیفٹ مانگتے ہیں اپنے پارٹنرز کے لیے. انکریز نان ٹریڈیشنل ورک ریلیشن شپ. اسی طرح جو ورک ریلیشن شپ ہے, ورک پلیس ڈائنامکس میں جو چینجز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹ ٹائم اب جاب زیادہ ہیں, کنسلٹنگ کی اپرچونیٹیز ہیں زیادہ, اینڈ ٹیمپریری امپلائمنٹ کی, اور اسی طرح فلیکسیبلٹی ہے گھر میں بیٹھ کے کام کرنے کی. اسی طرح جب آؤٹ سورسنگ کرتی ہیں آرگنائزیشن اپنے کچھ فنکشنز کو, تو جس کی وجہ سے جو انٹرپرینورل اپرچونیٹیز ملتی ہیں ینگر جنریشنز کو, تو وہ جو آؤٹ سورس کی گئی ہوتی ہے آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز, تو وہ ایک بزنس اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ورک پلیس ڈائنامکس جو ہیں اس میں چینجز آئے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائیورسٹی کے کیا ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں. ایک پرسنل ہے اور ورک ریلیٹڈ ہے. پرسنل میں یہ ہے کہ وہ کس ریس سے بلانگ کرتا ہے, ایج کیا ہے, ینگ ایج گروپ سے ہے, اولڈ ایج گروپ سے ہے, ریلیجن کون سے ریلیجن سے ہے, جینڈر میل فیمیل کیا ہے, سیکچول اورینٹیشن, اس کی فزیکل ایبلٹیز کیا ہے, ایتھنیسٹی کیا ہے, میرٹل اسٹیٹس کیا ہے, فیملی اسٹیٹس کیا ہے, اس کی پریفرنسز کیا ہیں, ہابیز کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, وہ ریزیڈنس اس کی کس ایریے میں. تو یہ پرسنل جو ہے ڈائمنشنز ہیں. اور ورک ریلیٹڈ ڈائمنشنز کیا ہوتی ہیں, موٹیویشن لیول کیا ہے. ینگ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کا موٹیویشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح ہر انڈیویجول کا موٹیویشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. پرسنالٹی ہر انڈیویجول کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ورک ایتھکس, ورک بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے آتے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹری, ڈفرینٹ جابس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈفرینٹ انڈیویجولس کے بعد, ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ سے ان کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ جاب رسپانسبلٹیز ہیں, یا پاس میں ان کی کیا رسپانسبلٹیز رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹو اسکلز ان کے زیادہ ہیں یا دوسرے جو ہیں ٹیم ورک اسکلز زیادہ ہیں, امپلائمنٹ اسٹیٹس کیا ہے. تو یہ ورک ریلیٹڈ ڈائمنشنز ہیں جو ہے ڈائیورسٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو یہ جو پرسنل ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں ایشوز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی انفلوئنس بھی کرتے ہیں ورک ریلیٹڈ ایشوز کو. کس ایج گروپ سے ہیں تو یہ موٹیویشن لیول انفلوئنس کرے گا, جینڈر کیا ہے, اور اسی طرح ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے, ریس کیا ہے, اس کی فزیکل ایبلٹیز کیا ہے, اس کے کس کلچر سے وہ ہیں, اس کا میریٹل اسٹیٹس کیا ہے, ان میرڈ ہے میرڈ ہے. تو یہ ورک ریلیٹڈ ایشوز کو انفلوئنس کرتا ہے. تو پرسنل اور ورک ریلیٹڈ دو ڈائمنشنز ہیں جو ڈائیورسٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. اب اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آرگنائزیشن کو ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا ہے. ڈائیورسٹی نو ڈاؤٹ کریٹیوٹی لے کے آتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, کیونکہ ڈفرینٹ گروپس کے لوگ, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ, ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے لوگ, ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ, ڈفرینٹ کلچر کے لوگ جب مل کے ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اس سے کریٹیوٹی آتی ہے. تو ڈائیورسٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی آرگنائزیشن کی کریٹیوٹی کے لیے, مگر اس کو اچھے طریقے سے اگر مینیج کیا جائے. اگر نہ مینیج کیا جائے تو یہ ورک جو ہے پرفارمنس کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں. Understanding and appreciating diversity, critical to target ethnic and minority groups. جب جو آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ وہ ڈائیورسٹی کو انکریج کریں تو ان کو چاہیے کہ ڈفرینٹ ایتھنک اور مائنورٹی گروپس کے لوگ ہائر کریں, ہیونگ ڈائیورس ورک فورس ان دی آرگنائزیشن. ایسا مکس آف ورک فورس ہو جس میں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوں, ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہو سکتے ہیں,
ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگ ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن میں لیں تاکہ ان کی ڈائیورسٹی کو انکریج کریں. وہ میک شیور دیٹ ہائرنگ اینڈ پروموشن ڈیسیجنز آر انبائزڈ بائی پرسنل ڈفرینسز. اسی طرح آرگنائزیشن کو چاہیے کہ پروموشن اور ہائرنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں اسے ان بائزڈ ہونا چاہیے. مینس جیسے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ایکٹس بھی ہیں جو پروہیبٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی پری ٹیکس پہ جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے بیفور امپلائمنٹ ڈیورنگ دی امپلائمنٹ. تو ان بائزڈ ہونا چاہیے آرگنائزیشن کو ہائرنگ کرتے ہوئے اور پروموشن ڈیسیجن کرتے ہوئے پرسنل ڈفرینسز کی طرف. ڈائیورسٹی مینجمنٹ پروگرام اور انیشیٹیو مسٹ بی انٹیگریٹڈ ود آرگنائزیشن مشن اینڈ آبجیکٹیوز. آئیڈینٹیفائی ڈائیورسٹی بینیفٹس ٹو آرگنائزیشن. آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیا کیا بینیفٹ ہوگا ڈائیورسفائڈ ورک فورس کا آرگنائزیشن کو. اپروپریٹ ڈائیورسٹی پروگرامس کنٹینجنٹ آن آرگنائزیشن اٹس پیپل مشن اینڈ کلچر. تو کس قسم کا ڈائیورسٹی پروگرام ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے, وہ کس قسم کی ڈائیورسٹی چاہتی ہے, اس کا کلچر کیا ہے, آرگنائزیشن کا اپنا کلچر کیا ہے, کس قسم کے ورک فورس ہے اس کے بعد. ڈیسائیڈ وچ ڈائیورسٹی آسپیکٹس ٹو انکلوڈ اینڈ وچ ٹو ایکسکلوڈ. اسٹریٹجک مینجمنٹ آف ڈائیورسٹی. ڈٹرمن وائی ڈائیورسٹی از امپورٹنٹ. سب سے پہلے اس کی جو ہے یوٹیلیٹی جو ہے آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے جو ہے امپورٹنس ہائی لائٹ کرے کہ ڈائیورسٹی کا کیا بینیفٹ ہوگا آرگنائزیشن کو اور وائی ڈائیورسٹی از ویری امپورٹنٹ. آرٹیکولیٹ ہاؤ ڈائیورسٹی ریلیٹس ٹو مشن اینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو. اسی طرح جو آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں یا مشن ہے اس کے ساتھ ڈائیورسٹی کیسے ریلیٹ کرتی ہے. ڈیفائن ڈائیورسٹی اینڈ ڈٹرمن ہاؤ انکلوسیو اٹس ایفرٹس ول بی. میک اے ڈیسیجن as to whether special effort should be extended to attract diversified workforce. اسی طرح جب ڈائیورسٹی کو انکریج کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کس قسم کے ڈیسیجن لینے ہیں. اسپیشل ایفرٹ کرنی ہے کہ اٹریکٹ کیا جائے اور ہائر کیا جائے ڈائیورسفائڈ ورک فورس کو. تو جو آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ ڈائیورسفائڈ ورک فورس ہو تو وہ جب ہائرنگ کرتی ہیں تو وہ اس کا خیال رکھتی ہیں کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں اور ڈفرینٹ ایکسپیرینس کے لوگ ہوں, ڈفرینٹ ریس ریلیجن کے لوگ ہوں, ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کو ہائر کریں تاکہ ان کے جو ورک فورس ڈائیورسٹی ہو آرگنائزیشن میں. اسیس ہاؤ ایگزسٹنگ امپلائیز کسٹمرز اینڈ ادر کنسٹیٹوئنسیز فیل اباؤٹ ڈائیورسٹی. اسی طرح ایک جو ہے کسٹمر آسپیکٹس بھی ہے, امپلائیز کا آسپیکٹ بھی ہے. دیکھیں اگر ہم ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرتی ہے آرگنائزیشن, انکریج کرتی ہے کہ اس کی ورک فورس جو ہے ڈائیورسٹی ہو اس آرگنائزیشن کے اندر, تو دیکھیں کہ امپلائیز جو اس کے موجودہ امپلائیز ہیں وہ اس کی طرف کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے ٹورڈس ڈائیورسٹی. اگر ڈفرینٹ کلچر کے لوگ, ڈفرینٹ کنٹری کے لوگ اگر آرگنائزیشن میں ہائر کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ کلچرل ٹالرنس آپ کے امپلائیز کی کتنی ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگوں کی طرف. کسٹمرز کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ورک فورس ڈائیورسٹی کو, کیونکہ الٹیمیٹلی کسٹمر پرسیپشن بناتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی جو بائی کرتے ہیں آپ کی جو پروڈکٹ اور سروس انہوں کسٹمر نے ہوتے ہیں, وہ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو مد نظر رکھنا ہے کس کلچر کے لوگوں کو, کس نیشنلٹی کے لوگوں کو یا کس لیول کی ڈائیورسٹی کرنی ہے اور اس کا جو کسٹمر کے ایٹیچیوڈ پہ کیا افیکٹ ہوگا. اور اسی طرح جو ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس ہیں اور ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں ڈفرینٹ جو بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو, کلچر کے لوگوں کو, نیشنلٹی, کیونکہ اسی کیس پہ ڈائیورسٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. ڈٹرمن اسپیسیفک ٹائپس آف ڈائیورسٹی انیشیٹیوز دیٹ ول بی انڈر ٹیکن. اس کے بعد اسپیسیفک ٹائپس آف ڈائیورسٹی انیشیٹیوز جو لیے جائیں گے, ہائرنگ میں لیے جائیں گے, پروموشن میں لیے جائیں گے, ان کا مشن کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں, کیا انیشیٹو ایچ آر ڈپارٹمنٹ لے گا ٹو پروموٹ ڈائیورسٹی ان دی آرگنائزیشن. تو وہ انیشیٹیوز جو ہیں اسپیسیفک ٹائپس آف انیشیٹیوز کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. پہلے کے آبجیکٹیو سیٹ کرنے چاہیے کہ ڈائیورسٹی کیوں کرنی ہے, وائی اٹس امپورٹنٹ, اس کے کیا بینیفٹ ہوں گے, کس لیول کی ڈائیورسٹی چاہیے, اس کے بعد کیا اسپیسیفک انیشیٹیوز لیں گے کہ ہم پروموٹ کریں ڈائیورسٹی کو. تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹریٹجک مینجمنٹ آف ڈائیورسٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناؤ وی سمرائز ٹوڈے لیکچر. آج ہم نے بات کی امپیکٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کیسے امپیکٹ کرتی ہے ورک فورس کو
یا آرگنائزیشن کو. تو اس میں ہم نے دیکھا جو 3 میجر ایشوز ہیں یا کنسرنس ہیں فار اسٹریٹجک ایچ آر ڈپارٹمنٹ، وہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوا ہے ورک میں، اور آرگنائزیشن کے جو پروڈکٹیوٹی میں کیا فرق آیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کنسیڈریشن آف اور اڈاپٹنگ نیو ٹیکنالوجی میں ہم نے اسٹریٹجک ایشوز دیکھے کہ پہلے دیکھنا ہے کہ اسٹریٹجک جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. اس میں پروڈکٹیوٹی دیکھی ہم نے، کوالٹی دیکھی کیا امپیکٹ ہوگا کوالٹی پہ، اسی طرح کاسٹ آف اکوپمنٹ کیا ہے جو نیو ٹیکنالوجی کی کاسٹ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سے ایچ آر ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو افیکٹ ہوں گے نیو ٹیکنالوجی اڈاپشن کی وجہ سے. اس میں دیکھا کہ ہائرنگ کیا کاسٹ کیا ہوگی، ٹریننگ کاسٹ کیا ہوگی، ورک فورس کو ریڈیوس کرنا ہے یا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا ہمیں، ٹریننگ کس قسم کی دینی ہے، کاسٹ آف ٹریننگ کیا ہے، ریزسٹنس کہاں سے آ سکتی ہے امپلائز کی طرف سے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کی وجہ سے جابز افیکٹس ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایگزسٹنگ اسٹاف جو ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں فائدہ ہے وہاں پہ پھر یہ ورک پلیس مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس کا بھی ہے. 80% آرگنائزیشن ہے لارج سائز، وہ مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس سسٹم ہے ان کو جو ٹریک کرتے ہیں پرسنل ایکٹیویٹیز کے امپلائز کی. دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں اپنی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو یا پرائیویٹ پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹو مانیٹر اس کے بعد اینڈ مانیٹر دیر امپلائیز. اس کے بعد ہم نے دیکھا ای ایچ آر کیا ہے، الیکٹرانک ایچ آر، یوز آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز، سافٹ ویئر پروگرامز جس کی وجہ سے ہم ایچ آر فنکشن بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں. جیسے کہ ہم نے پے رول کا دیکھا کہ ایک بینیفٹ ہے کہ آن لائن 1 کلک پہ سیلری ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹریڈیشنل جو فنکشنز ہے اس سے اپنی توجہ ہٹا کے دے فوکس مور آن اسٹریٹجک ایچ آر ایشوز. اس کے بعد ہم نے امپورٹنٹ کانسیپٹ دیکھا ورک فورس ڈیموگرافک چینجز کیا ہیں اینڈ ورک پلیس ڈائنمکس کیا ہیں. ہم نے دیکھا کہ ورک پلیس ڈائنمکس میں کہاں چینجز آ رہی ہیں، کن وجہ سے چینجز آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ینگ جنریشن اولڈ جنریشن کے دیکھا کہ کیا فرق ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈائیورسٹی کن 2 ڈائمینشن سے آ سکتی ہے، ایک ورک ریلیٹڈ تھے اور ایک انڈیویجول پرسنل لیول جو آسپیکٹس تھے ڈائمینشن تھے جو ڈائیورسٹی کو کی وجہ سے آ سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا اسپیسیفک اسٹیپس ہیں جو آرگنائزیشن ڈائیورسٹی مینجمنٹ انیشیٹو لے سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ورک فورس ڈائیورسٹی ہے یہ ایک فینومینا ہے آج کل کے جو دنیا ہے، آج کل کے جو بزنس ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں ان میں ایک فینومینا ہے ورک فورس ڈائیورسٹی. تو اس کا بیسیکلی اٹس بیکاز آف ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے. تو اب ڈائیورسٹی مینجمنٹ کے بینیفٹس بھی ہیں، ڈفرینٹ ورک گروپس کے لوگ آئیں گے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئیں گے، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، ان کی کریٹیوٹی آرگنائزیشن کی بڑھتی ہے، امپیکٹ ہوتا ہے ان کی کوالٹی پروڈکٹ پہ، انوویشن پہ. تو مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کو امپورٹنٹ از دیٹ ہاؤ وڈ یو مینیج ڈائیورسٹی. اگر ڈائیورسفائڈ ورک فورس آپ لے لیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کلچر ایجوکیشنل لیول کے لوگ لے لیں، مگر اس کو مینیج اچھے طریقے سے نہ کر سکیں تو یہ رادر کے کانفلکٹ بھی آ سکتا ہے آرگنائزیشن میں. تو بینیفٹ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس میں ڈفرینٹ ہے کہ ڈائیورسٹی مینجمنٹ انیشیٹو لینا ہے تو اسٹریٹجک جو ڈائیورسٹی مینجمنٹ پروگرام ہے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائیورسٹی کا کیا پرپز ہے، کیا مشن ہے، کیا گول ہے، آرگنائزیشن کے ساتھ مشن کے ساتھ اور گولز کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتی ہے، کس لیول کی آپ ڈائیورسٹی چاہتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، کیا اسپیسیفک انیشیٹو لیں گے کہ ڈائیورسفائڈ ورک فورس کو آپ پروموٹ کریں اور ان سے کیسے ان کی کیپیبلٹیز کو ڈائیورسفائڈ ورک فورس کی کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز کریں گے فار بینیفٹ آف آرگنائزیشن. تو یہ ایشوز ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے آج ڈسکس کیے. ٹیکنالوجی کا ایشو ڈسکس کیا، ڈیموگرافک چینجز کو اینڈ ورک پلیس ڈائنمکس کو ڈسکس کیا، اینڈ ڈائیورسٹی مینجمنٹ انیشیٹوز کو ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایچ آر کے لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان ایشوز کو دیکھیں اور انڈرسٹینڈ کریں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے کیا انفلوئنس ہوتا ہے ان کی ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ بیکاز آف دیز فیکٹرز. تو جب ایچ آر ڈپارٹمنٹ ان کو
اینالائز کرے گا، ان کے امپیکٹ کو اینالائز کرے گا، اس کے اکارڈنگلی اسٹریٹجی بنائے گا، تو ڈیفینیٹلی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے جو فنکشنز ہیں، رولز ہیں، وہ مور افیکٹو ہوں گے، ایفیشینٹ ہوں گے. مینز ان کی ورک فورس جو کریٹیوٹی بڑھے گی، امپلائز کا مورال بڑھے گا، موٹیویشن بڑھے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایچ آر کی اپنی ڈپارٹمنٹ کی ویلیو بھی بڑھے گی. تو ایچ آر کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے یہ فیکٹر جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں ایچ آر پریکٹسز اینڈ پالیسیز کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ان ایشوز کو. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے، ہم بات کریں گے ایچ آر کے اوپر اور ڈیٹیل سے فردر اور ٹاپکس پہ بھی. تو اس وقت کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ.